بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 302 میں سجود میں تخویہ کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ سجود کے مستحبات اور آداب میں مرد کے لیے سجود میں تخویہ کا حکم ذکر ہوگا۔ یہ لفظ تجویہ لکھا ہوا ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے، لفظ تخویہ ہے۔ اور تخویہ کے دو معنی اور مفہوم بیان ہوں گے، ہر مفہوم کی وضاحت اور دلیل بھی دی جائے گی۔ عورت کے لیے تخویہ کا نہ کرنے کا حکم ذکر ہوگا اور متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالتَّخْوِیَةُ لِلرَّجُلِ بَلْ مُطْلَقُ الذَّکَر، مطلق ذکر بھی پڑھیں تو بہتر ہے تاکہ اس رجل پر عطف ہو جائے۔ ایک تو یہ تصحیح ہو جائے جناب، اور یہ لفظ ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر لفظ ہے، مذکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اما فی الحوی الیہ، یا تو تخویہ سجدے کی طرف جھکتے وقت ہوتا ہے تو اس کا ایک مفہوم ہے، یا پھر سجدے کے اندر تخویہ ہوتا ہے اس کا ایک مفہوم ہے، تو دونوں مفہوموں کو بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں تخویہ مستحب ہے مرد کے لیے، بلکہ مطلق مذکر جو شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ بچہ ہو، چونکہ جن سے مرد جو ہے مذکر اس کے لیے تخویہ مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ مطلق ذکر کہنے کا معنی یہ ہے تاکہ فقط وہ مرد اس میں شامل نہ ہو جو بالغ ہوتا ہے، بلکہ اس میں بچے بھی شامل ہو جائیں جو کہ ان پر اطلاق مثال کے طور پر مرد کا نہیں ہوتا، ابھی مثلا کم سن ہیں۔ اما فی الحوی الیہ، یا تو تخویہ مستحب ہوتا ہے جب سجدے کے لیے جھکتے ہیں، رکوع سے جب سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے تخویہ کا۔ وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بِأَن يَسْبِقَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَهْوِي بِرُكْبَتَيْهِ، کہ سجدے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے، یسبق یعنی سبقت لیں، بِيَدَيْهِ اس کے ہاتھ، ثُمَّ يَهْوِي بِرُكْبَتَيْهِ پھر اس کو جھکنا چاہیے گھٹنوں کے ذریعے، پھر گھٹنے زمین پر رکھے۔ لما روی ان علی علیہ السلام کان اذا سجد یتخوی کما یتخوی البعیر الضامر، چونکہ روایت میں آیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کان اذا سجد جب سجدہ کرتے تھے، یتخوی تو اس طرح زمین پر بیٹھتے تھے، کما یتخوی البعیر الضامر جیسے لاغر اور جو دبلا پتلا اونٹ ہوتا ہے وہ زمین پہ بیٹھتا ہے، تو پہلے ہاتھ جو ہے نا جی اگلے پاؤں وہ زمین پر رکھتا ہے اور پھر پچھلے پاؤں وہ زمین پر رکھتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہونا چاہیے، جو سجدے میں جا رہا ہے تو پہلے ہاتھ زمین پر رکھے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے زمین پر رکھے۔ یعنی بروکہ، یعنی وہ بیٹھنا چاہتا ہے، بروک کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھنا، تو اپنے بروک اپنے بیٹھنے کے وقت پہلے اگلے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتا ہے، پھر بعد میں پچھلے پاؤں کو زمین پر ٹیکتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جو سجدے کے لیے جا رہا ہے تو تخویہ کرے، معنی یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھے پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے۔ او بمعنی تجافی الاعضاء حالت السجود، یا سجدے کے اندر سجدے کی حالت میں تخویہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟
बेमाना तजाफिल आज़ाए, आज़ा को खुला रखना, तजाफी यानी आज़ा को जमीन के ऊपर न गाड़ दे, जमीन के ऊपर न टेक दे, बल्कि उनको खुला रखे सजदे की हालत में। बेअन युजन्निहा और यजनहा बिमिरफक़ैहि, यानी अपनी जो कोहनियाँ हैं उनको परों की तरह फैला ले। वयरफ़अहुमा अनिल अर्द, और उनको जमीन से ऊपर उठा ले। वला यफ्तरिशहुमा का इफ्तिराशिल असदे, और अपनी कोहनियों को, जो कि अपनी मसलन बाजू की कोहनियाँ हैं, इन्हें जमीन के ऊपर न रख दे जैसे शेर अपने पंजे फैला कर बैठ जाता है और जमीन पर उनको जमा देता है, टेक देता है उनको। तो गोया के तख्विया के दो मफहूम बयान हो गए। एक मफहूम क्या है, यानी जब मर्द सजदे में जाना चाहता है तो पहले हाथों को जमीन पर रखे, फिर अपने घुटनों को झुकाए, और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार मौजूद है, और उस पर जो है हदीस से भी इस्तेदलाल किया है शहीद सानी ने। और दूसरा, सजदे की हालत में आज़ा को खुला रखना और उनको फैलाना, और ज़मीन से उनको उठाना, और शेर की तरह उनको ज़मीन के ऊपर न गाड़ना मुराद है तख्विया का दूसरा मफ़हूम। वयुसम्मा हादा तख्वियतन, दूसरे माना में ये तख्विया कैसे कहलाएगा, कहते हैं इसको भी तख्विया कहते हैं, ले अन्नहु इल्काउल खवी बैनल आज़ाए, चूँकि ये भी आज़ाए सजदा के दरमियान खुली फिजा को रखना है। इल्काउल खवी, खवी क्या होती है, यानी आज़ा को खुला रखना, उनके दरमियान फासला रखना। तो चूँकि ये जो खवा यखवी होता है खाली फिजा के माने में होता है, तो जब आज़ा को खुला रखते हैं और उनको जनाब अली एक परों की पर फैलाने की तरह करार देते हैं, तो ये भी तख्विया लुग़वी माना में भी कहला सकता है। वकिलाहुमा मुस्तहब्बुन लिर्रजुल, इन दोनों मानों में तख्विया मुस्तहब है मर्द के लिए। पहले तो खुद शहीद ने कहा था ले मुतलक ज़कर, यहाँ पर उसको फिर रजुल की ताबीर लगाते हैं, मुराद वही मुतलक ज़कर ही है। मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए मुस्तहब है दोनों मान में तख्विया करना, दूनल मरअते, लेकिन औरत के लिए ये तरीका मुस्तहब नहीं है, दोनों मानों में मुस्तहब नहीं है। बैठते हुए क्या करे, बल तस्बिक़ु फी हुवियहा बिरुकबतैहा, पहले अपने घुटनों को नीचे रखे जमीन पर, यानी फी हुवियहा, हवियहा यानी जब वो सजदे के लिए रकू के बाद सजदे के लिए झुकेगी, तो उस झुकने में पहले घुटनों को जमीन पर रखेगी, व तब्दअ बिलक़ुऊद, और पहले बैठेगी, फिर बाद में अपने हाथों को जमीन पर रखकर और बाकी आज़ा सजदा को, पेशानी को जमीन पर रखेगी। सजदे की हालत में क्या करेगी, व तफ्तरिशु ज़िराइहा, आपने जो किया है हाथ हैं और अपनी जो कोहनियां हैं उनको अपने बदन के साथ मिला देगी, उनको फैला कर नहीं रखेगी। हालतहु, सजदे की हालत में, ले अन्नहु अस्तरो, चूंकि ये उसकी पर्दा पोशी के लिए ज्यादा बेहतर है। तो गोया के औरत के लिए दोनों मानों में तख्विया, रकू से सजदे की तरफ आते वक्त भी तख्विया मुस्तहब नहीं है, और रकू की हालत में भी उनको आज़ा को पर फैलाने की तरह खुला छोड़ने नहीं चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, अपने जिस्म के साथ मिला दे और बिल्कुल सिमट कर वो सजदा करे, ताकि ये उसकी पर्दा पोशी के लिए ज़्यादा बेहतर हो। वकज़ा अल खुनसा, इसी तरह खुनसा जो होता है जिसका मर्द या औरत होना मुअय्यन नहीं होता,
آج کل اس کے لیے ٹرانسجینڈر کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، تو اس کو بھی اپنی پردہ پوشی کا لحاظ کرنا چاہیے، نماز کے اندر تخویہ سے پرہیز کرنا چاہیے، لأنہ احوط، چونکہ یہ اس کے لیے احتیاط کے زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے شہید ثانی سے کہ جناب شہید ثانی، شہید اول نے تو ایک لفظ دیا تھا تخویۃ للرجل، آپ نے اس کے دو معنی کر دیے اور دونوں کو جناب علی آپ نے بیان کیا اور پھر اس کو تخویہ کا نام دیا دونوں کو، یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو شہید ثانی ایک جلیل القدر فقیہ عالم روایات کے ماہر ہیں، پہلے انہوں نے خود اس کی دلیلیں دی ہیں، سارا کچھ بیان کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو معنی میں نے شہید اول کے لفظ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو یہ ان کی کتابوں میں ہے، وَفِي الذِّكْرَى سَمَّاهَا تَخْوِيَةً كَمَا ذَكَرْنَاهُ، شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اس کو بھی تخویہ قرار دیا ہے، سماہا تخویتاً، اس دوسرے طریقوں کو بھی تخویہ قرار دیا ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اچھا اگر یہ ضمیر ہوتی نا سما ہما تو بہتر تھا، چونکہ شہید ثانی نے ایک تو نہیں بیان کیا تخویہ کا طریقہ، بلکہ دو چیزیں بیان کی ہے، لیکن ایک جو ہے نا اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ تخویہ اپنے دونوں معنوں میں جناری اس کو تخویہ کہتے ہیں شہید اول اپنی کتاب ذکرہ میں، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو ایک یہاں پر ملاحظہ ہے جناب علی جو کہ بعض شارحین نے بیان کیا ہے، اس کی طرف بھی پہلے اشارہ کریں۔ یہ جو روایت ہے نا کہ امام علی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو اس طرح تخویہ کرتے تھے جس طرح اونٹ لاغر اونٹ مثلا کرتا ہے تخویہ اپنے بیٹھنے کے وقت، تو شہید ثانی نے اس سے پہلے معنی میں تخویہ سمجھا ہے، یعنی جب سجدے کے لیے جانا چاہے تو پہلے اگلے ہاتھوں کو رکھے اور پھر اس کے بعد گھٹنوں کو نیچے رکھے۔ حالانکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اس روایت سے بھی دوسرے معنی میں تخویہ کو سمجھا جا سکتا ہے، چونکہ تخویہ جو سجدے میں ہوتا ہے اس کو لاغر اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا سو رہا ہوتا ہے تو اس طرح وہ ہوتا ہے۔ تو اہل لغت نے جو اونٹ کا تخویہ بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے پاؤں کو زمین پہ رکھتا ہے، پھر پچھلے پاؤں کو زمین پر رکھتا ہے۔ یہ جو اہل لغت نے تخویہ شتر کا معنی بیان کیا ہے یہ تو چلو پہلے معنی کے ساتھ مناسب ہو گیا، لیکن ایک معنی انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے پیٹ کو زمین سے بلند کر کے بیٹھتا ہے، خصوصاً جو لاغر اونٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو اگر اس میں جو لاغر کا بھی عنوان آیا ہے روایت میں اس کو لیا جائے تو پھر معنی دوسرا جو تخویہ کا معنی ہے کہ جب انسان سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو یا اپنے اعضاء کو بالکل زمین کے اوپر چسپاں نہ کر دے مرد کے لیے، بلکہ وہ کیا کرے اپنے اعضاء کو کھلا چھوڑ دے اور پر پھیلانے والی صورت بنائے۔ تو یہ جناب علی بعض شارحین نے اس روایت میں کہا ہے کہ چونکہ تخویہ کو تشبیہ دی گئی ہے لاغر اونٹ کے ساتھ تو یہ دوسرا معنی کی تاکید کرتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہوئے اپنے شکم کو اور اپنے پیٹ کو زمین سے اوپر اٹھا کے رکھتا ہے۔ تو یہ جناب علی ہو گیا ایک اہم حاشیہ جو کہ اس کے ساتھ یاد رہنا چاہیے۔ جہاں تک یہ روایت امام علی علیہ السلام کے فعل کی تو یہ خبر حفص اعور ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کان علی علیہ السلام اذا سجد یتخوى کما یتخوى البعیر الضامر یعنی بروکہ، کہ امام علی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو تخویہ فرماتے تھے۔ اب اس میں ظاہر دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو
رکوع سے آتے ہوئے جیسے اونٹ پہلے اگلے جو ہے نا جی آپ نے وہ رکھتا ہے زمین پر، پھر پچھلے پاؤں زمین پر ٹیکتا ہے، تو ایک تو وہ ہو گیا معنی جو کہ جناب شہید ثانی نے بھی سمجھا ہے، اور دوسرا معنی جو بیان کیا تھا شہید ثانی نے کہ حالت سجدے میں اعضاء کو پھیلا کر کھلا چھوڑنا، حالت تجنیح اور پر پھیلانے والی حالت بنانا، تو جامع بزنتی ہے حلبی سے روایت کرتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا سجدت فلا تبسط ذراعیک کما یبسط السبع ذراعیہ، جب سجدہ کرتے ہو تو اپنے کوہنیوں کو اور بازوؤں کو اس طرح نہ پھیلاؤ جس طرح درندہ جو ہوتا ہے شیر مثال کے طور پر وہ ان کو پھیلا دیتا ہے، لیکن اجنح بہما، بلکہ ان کو کیا کرو پر پھیلانے کی طرح بناؤ، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یجنح بہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پر پھیلانے کی طرح کرتے تھے، حتی یرا بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی اور نور کو بھی دیکھا جاتا تھا۔ یہ روایت مستدرک الوسائل باب 3 ابواب سجود میں ہے۔ یہ جامع بزنتی مستطرفات سرائر میں نقل کی گئی ہے۔ مستطرفات سرائر ابن ادریس ہلی کی جو فقہ کی کتاب ہے السرائر، تو اس کے خاتمے میں انہوں نے کچھ حدیث کی کتابوں کی تلخیصیں کی ہوئی ہیں، تو اس میں ایک جامع بزنتی کا بھی خلاصہ ہے، اور دوسرا صحیح حماد میں بھی ہے، کان مجنحا ولم یضع ذراعیہ علی الارض، امام صادق علیہ السلام نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا مکمل طور پر، اور ایک ایک جو فعل تھا اس کا طریقہ اسے بتایا، اور آخر میں فرمایا یا حماد ہاکذا صلی، اس طرح نماز پڑھا کرو۔ اس میں ہے کان مجنحا، امام نے سجدے کی حالت میں پر پھیلانے کی کیفیت بنائی تھی، اعضاء کو کھلا چھوڑا تھا، ولم یضع ذراعیہ علی الارض، اور اپنی بازوؤں کو اور کوہنیوں کو زمین کے اوپر نہیں ٹیکا تھا۔ مسائل شیعہ باب 1 ابواب افعال نماز میں یہ حدیث موجود ہے۔ عورت کے لیے جو طریقہ ہم نے بیان کیا اس کے لیے دونوں معنوں میں تخویہ نہیں ہوتا، بلکہ جھکتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اور سمٹ کر سجدہ کرے۔ زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر فقیر کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فَإِذَا جَلَسَتْ أَيِ الْمَرْأَةُ فَعَلَى إِلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ، عورت جب بیٹھے تو آپ نے جو ہے مثلا گھٹنوں کے بل بیٹھے، اس طرح نہ بیٹھے جیسے مرد بیٹھتا ہے، پہلے اپنے ہاتھ ٹیکتا ہے اس کے بعد گھٹنے ٹیکتا ہے، اور ایک اپنے بدن کو کھلا چھوڑ کر وہ جناب سجدہ کرتا ہے۔ وَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَبِالرُّكْبَتَيْنِ، جب سجدے کے لیے بیٹھے تو اپنے گھٹنوں سے بیٹھنا شروع کرے، قابل الیدین، ثم تسجد لاطئۃ بالارض، اور سجدہ کرے تو زمین کے ساتھ چسپاں ہو جائے، فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور جب وہ بیٹھے سجدے سے سر اٹھا کے تو آپ نے جو ہے مثلا رانوں کو ملا لے اور اپنے گھٹنوں کو اوپر اٹھا لے، وَإِذَا نَهَضَتْ إِنْ سَلَّتْ انسلالا لا ترفع عجیزتها اولا، اور جب سجدے سے کھڑی ہو تو آہستہ سے کھڑی ہو جائے اور اپنے جو ہے پچھلے حصے کو بہت زیادہ بلند نہ کرے۔ یہ حدیث بھی باب اول ابواب افعال نماز میں موجود ہے وسائل الشیعہ میں۔ اور عورت جو ہے وہ سجدے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو سمٹ کر رکھے گی۔ صحیح عبداللہ ابن ابی یعفور امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا سجدت المرأة بسطت ذراعیها، کہ جب سجدہ کرے گی تو اپنے جو کوہنیاں ہیں تو ان کو پھیلائے گی۔
اور مرسل ابن ابی عمیر نہ ابن عمیر ابن بکیر ہے، عبداللہ بن بکیر، المرأۃ اذا سجدت تضممت والرجل اذا سجد تفطح، جب عورت سجدہ کرتی ہے تو سمٹ جائے اور مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے اعضاء کو کھلا چھوڑ دے۔ یہ بھی روایت موجود ہے باب 3 میں ابواب سجود میں۔